خوف خدا بڑھائے گا رحمان کا کلام، جنت میں لے کے جائے گا رحمان کا کلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسول اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مکرم، میری امت میں سے جس نے سچے دل سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھے گا، اس کے 10 درجات بلند فرمائے گا، اس کے 10 گناہ مٹا دے گا۔ معجم کبیر کی حدیث پاک اور حدیث نمبر 17961، 17961۔ درود پاک کی شان دیکھیے، سبحان اللہ، ایک بار پڑھے سچے دل سے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 درجے بڑھتے ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ ذات والا پہ بار بار درود، بار بار اور بے شمار درود، روئے انور پہ نور بار سلام، روئے انور پہ نور بار سلام، زلف اطہر پہ مشک بار درود، زلف اطہر پہ مشک بار درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ قرآن کی شان کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ عظمت قرآن انشاءاللہ آپ کو کچھ پیش کی جائے گی، اور ہم کیا بیان کریں گے، میرے رب کا کلام ہے، سبحان اللہ۔ زیارت بھی ثواب دیتی ہے، اس کو ادب کریں، ترام کریں، برکت ہی برکت، رحمت ہی رحمت، ثواب ہی ثواب، نجات ہی نجات ہے، سبحان اللہ۔ اور قرآن کی غیبی خبریں بھی پیش کی جائیں گی، اور ایک تو ایسی غیبی خبر جو قرآن نے پہلے سے ہی بتا دیا، اس کو ایک بہت بڑے ریسرچ کرنے والے غیر مسلم نے جب پڑھا تو وہ مسلمان ہو گیا۔ انشاءاللہ یہ بھی آخر میں عرض کیا جائے گا، اور سورہ نمل اس کے فوائد بھی انشاءاللہ الرحمن عرض کیے جائیں گے۔ قرآن پاک کی شان و عظمت دیکھیے، تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا، اس کا اتارا ہوا جس نے زمین اور اونچے آسمان بنائے۔ یہ قرآن کی عظمت ہے کہ یہ قرآن اس رب عز و جل کی طرف سے نازل ہوا جس نے زمینوں کو آسمانوں کو پیدا کیا۔ اتنی عظیم مخلوق بنانے والا خالق کتنا عظیم ہے، سبحان اللہ۔ اور جس عظیم ذات نے قرآن پاک نازل فرمایا وہ ذات کتنی عظیم، اور جو نازل ہوا وہ کتنا عظیم ہے۔ تو قرآن عظمت والا ہے، اور اس عظمت کا تقاضا کیا ہے کہ اس کے معنی میں ہم غور کریں، اس کو ہم پڑھیں، اس پہ تدبر کریں، اور اس کے پیغام کو اہمیت دیں۔ بدقسمتی ہے کہ آج اکثر مسلمان، یہاں تک کہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران نے بتایا کہ یورپ کی طرف کسی ملک کے اندر عرب رہتے تھے، غالباً آسٹریلیا میں نہیں، یورپ کے کسی ملک میں، آسٹریلیا تو الگ بر اعظم ہے، تو وہاں کے جو عرب وہاں شفٹ ہو گئے، ان کی اولاد کو، حالانکہ وہ عرب ہیں بائی برتھ، ان کو بھی قرآن ناظرہ نہیں پڑھنا آتا، دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، کتنی محرومی کی بات ہے۔ تو بہرحال ایک تعداد ہے جس کو دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا، جو پڑھتے ہیں
اب وہ غلط سلط بھی پڑھتے ہیں، استغفراللہ، حرف کو حرف سے بدل دیتے، معنی کچھ کے کچھ ہو جاتے ہیں، اور جو پڑھتے ہیں وہ معنی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، تفسیر کے ساتھ اس کو پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ حالانکہ حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم، بہت بڑے ولی اللہ، فرماتے ہیں ہماری مصیبت سے بڑی کوئی مصیبت نہیں۔ کون سی مصیبت؟ سنیے، ہم میں سے ایک شخص دن رات قرآن پاک پڑھتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا، حالانکہ یہ مکمل قرآن ہماری طرف ہمارے رب کے پیغامات ہیں۔ قرآن رب کا پیغام، رحمان کا کلام۔ حضرت محمد بن کعب قرظی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جس تک قرآن پاک پہنچ گیا گویا اللہ تعالیٰ نے اس سے کلام کیا۔ جب وہ اس بات پر قادر ہو جائے گا تو قرآن پاک پڑھنے ہی کو اپنا عمل قرار نہیں دے گا۔ ہاں، پڑھ تو لیا، جیسے مثال دی گئی کہ مالک کا خط غلام کے پاس پہنچا تو اس پر عمل کرنے کے لیے بھیجا نا، یا فقط پڑھنے کے لیے؟ تو اللہ اکبر، ہم قرآن پڑھیں اور اس کی پیروی کریں، ہمیں یہی حکم دیا گیا۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اور تمہارے رب کی طرف سے جو بہترین چیز تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اس کی اس وقت سے پہلے پیروی اختیار کر لو کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ تو قرآن کی پیروی کرنی ہے، یعنی جو قرآن نے کہا وہ عمل کرنا ہے، مگر یاد رکھیے اپنی سمجھ کے مطابق نہیں۔ ہم قرآن کو سمجھیں تو کیا ہماری سمجھ ایسی ہے؟ قرآن یاد کرنا آسان ہے، سمجھنا آسان نہیں، اس سے مسائل نکالنا آسان نہیں۔ ہاں، عبرت حاصل کریں، اور اس کے لیے میں آپ کو مشورہ دوں گا تفسیر صراط الجنان، اس دور کی بہترین تفسیر، جو اردو خواہ ہیں ان کے لیے۔ پھر تفسیر خزائن العرفان، یہ تفسیر پڑھیں۔ تفسیر نور العرفان پڑھیں، مفتی احمد یار خان نعیمی کی تفسیر۔ اور تفسیر خزائن العرفان جو ہے صدر الافاضل حکیم سید مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، جو کہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں، بہت بڑے عالم تھے۔ اور تفسیر نعیمی یہ پڑھیں، پھر سمجھیں، پھر عمل کی باری۔ مگر یاد رکھیں کہ کسی سے مشورہ بھی کر لیں، جو عاشقان رسول علماء ہیں ان سے، تاکہ ہمیں وہ کوئی غلط فہمی نہ ہو جائے۔ قرآن پاک نے ہر طرح سے ہماری رہنمائی کی، مثالیں دے کر سمجھایا، دلائل دیے، خوشخبریاں ہیں، قرآن میں ڈرانا ہے، قرآن میں عشق الہی ہے، قرآن میں نعت مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ، ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اور بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی کہاوت بیان فرمائی کہ کسی طرح انہیں دھیان ہو۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن پاک میں دلائل بیان کیے گئے، قرآن پاک میں مثالیں بیان کی گئی ہیں، قرآن پاک نے خوشخبریاں سنائی ہیں، قرآن پاک بشیر بھی ہے، قرآن پاک نذیر بھی ہے، قرآن پاک ڈراتا بھی ہے۔ اور قرآن کی تلاوت، یاد رکھیے، دل میں اللہ کی محبت پیدا کرتی ہے۔ قرآن کی محبت میرے نبی کی نعت ہے، سبحان اللہ۔ تو قرآن پاک ساری دنیا کے لیے آیا، ہر جگہ کے لوگ مختلف، طبیعتیں مختلف، کوئی دلائل سے مانتا ہے، کوئی خوف سے، کوئی لالچ سے، کوئی عشق و محبت سے۔ تو قرآن نے سب کی ضرورتوں کا لحاظ رکھا۔
تو قرآن میں کہیں دلائل ارشاد ہوئے تاکہ جو دلائل سے مانتے ہیں ان کو وہاں ہدایت ہو جائے، اور کوئی خوف سے مانتا ہے تو قرآن نے ڈرایا بھی ہے، کوئی لالچ سے مانتا ہے تو جنتی نعمتوں کی ترغیبات بھی موجود ہیں، کوئی عشق و محبت سے مانتا ہے تو اس کی صورتیں بھی موجود ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ۔ اور بات یہی ہے کہ ہم نے یہ قرآن اتارا روشن آیتیں، اور یہ کہ اللہ راہ دیتا ہے جسے چاہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دلائل نازل فرمائے قرآن میں، کوئی بہام نہیں ہے، جو غور کرے گا اس پر واضح ہو جائے گا۔ تو عقیدہ توحید، قیامت کے بارے میں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کے بارے میں، تو قرآن ہدایت حاصل کرنے کا عظیم ذریعہ ہے، قرآن ہدایت پر ثابت قدمی ملنے کا عظیم ذریعہ ہے، قرآن ہدایت میں اضافے کا عظیم ذریعہ ہے، اور قرآن سیکھنے میں مشغول ہونا چاہیے، اس کے احکامات پر عمل کرنے میں مشغول ہونا چاہیے، ہدایت کی علامت ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے قوموں کو سربلند کرے گا، کچھ کو گرا دے گا۔ تو جو لوگ قرآن پر ایمان لائے، اس کے تقاضوں پر عمل کیا، اللہ تعالیٰ ان کو بلندیاں عطا فرمائے گا۔ جو قرآن عظیم پر ایمان نہیں لائے گا، اس کے احکامات پر عمل نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو گرا دے گا۔ تو صحابہ کرام قرآن پاک پڑھنا بھی سیکھتے تھے، اس کے احکامات بھی سیکھتے تھے، اور اس پر عمل بھی کرتے تھے۔ تو اللہ پاک ہمیں قرآن پاک سے محبت عطا فرمائے، اور اس کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل پیرا ہونے کی سعادت عطا فرمائے۔ یاد رکھیے، قرب قیامت میں ایسا وقت آئے گا کہ جب قرآن پاک کو اٹھا لیا جائے گا، قیامت قائم ہوگی۔ چنانچہ اس کے بارے میں بھی قرآن نے خبر دی، أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ۔ تو کیا ہم تم سے ذکر کا پہلو پھیر دیں اس پر کہ تم لوگ حد سے بڑھنے والے ہو۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم اگر اس وقت یہ قرآن پاک اٹھا لیا جاتا جب اس امت کے پہلے لوگوں نے اس سے اعراض کیا تھا تو سب ہلاک ہو جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور اپنے کرم سے قرآن کا نزول جاری رکھا۔ قیامت قریب ہوگی تو قرآن پاک اٹھا لیا جائے گا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ حجر اسود جو خانہ کعبہ میں وہ پتھر رکھا ہوا جنتی کالا پتھر جنت سے سفید آیا تھا، اب یہ کالا ہے، ہم جیسے گناہ گاروں نے اس کو کالا کر دیا۔ تو بہرحال حجر اسود اور قرآن پاک کو نہ اٹھا لیا جائے، یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے۔ رحمان کا کلام بڑی شان والا، بڑی عظمت والا۔ قرب خدا دلائے گا رحمان کا کلام، حب خدا بڑھائے گا رحمان کا کلام، جنت میں لے کے جائے گا رحمان کا کلام، بے شک شفا دلائے گا رحمان کا کلام، شیطان کو بھگائے گا رحمان کا کلام، ہر مدعا دلائے گا رحمان کا کلام، لا ریب ہے کلام خدا کا یہ بالیقین، ناجی تجھے بنائے گا رحمان کا کلام، جنت میں لے کے جائے گا رحمان کا کلام۔ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس سلسلے کا دوسرا سیگمنٹ قرآن کی غیبی خبریں۔ قرآن نے جو خبریں دی وہ پوری ہو کر رہیں، سائنس نے ابھی تحقیق کر کے کئی صدیوں کے بعد جو باتیں بتائیں قرآن نے پہلے سے بتا دی۔ لوگوں نے، سائنسدانوں نے اور جو اعضاء کا علم والے ہیں
انہوں نے بتایا کہ ماں کے رحم میں بچے کی پرورش ہوتی ہے 3 پردوں میں، وہ سالہ سال کی تحقیق کے بعد، اور قرآن نے پہلے سے ہی خبر دے دی سورہ زمر کی آیت نمبر 6 میں، وہ تمہاری ماں کے پیٹ میں 3 تاریکیوں میں تم کو پیدا کرتا ہے، ایک پیدائش کے بعد دوسری پیدائش۔ تو رحم کے اندر 3 تاریکیوں میں، 3 اندھیروں میں انسان کی تخلیق ہوتی ہے، اور جدید سائنس نے بتایا کہ رحم کے اندر 3 پردوں میں انسان کی تخلیق ہوتی ہے۔ سورہ رحمان میں بتایا گیا اس نے تلخ اور شیریں، تلخ مانے کڑوے، 2 سمندر رواں کر دیے جو ایک دوسرے سے بظاہر ملے ہوئے ہیں، ان کے درمیان ایک حجاب ہے، ایک آڑ ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے۔ ایک فرینچ سائنٹسٹ کوسٹیو، یہ سمندری تحقیقات میں بڑی شہرت رکھتا ہے، اس نے یہ تحقیق کی کہ بحیرہ روم اور بحر اوقیانوس کیمیائی اور حیاتیات کے لحاظ سے ایک دوسرے سے سیپریٹ ہے، مختلف ہیں، اس میں ڈفرینس ہے آپس میں، اور یہ ملنے کے مقام پر بھی مکس نہیں ہوتے، خلط ملط نہیں ہوتے۔ اور جبل طارق جبرالٹر کی باڑ دونوں کو الگ کرتی ہے، یہ اس نے تحقیق کی۔ اب جب تحقیق کرنے کے بعد ان قرآنی آیات کا علم کوسٹوو سائنسدان جو فرینچ تھا اس کو ہوا کہ قرآن نے تو پہلے بیان کر دیا کہ اس نے تلخ اور شیریں 2 سمندر اللہ نے رواں کر دیے، چلا دیے، دونوں بظاہر ملے ہوئے ہیں لیکن ان کے درمیان ایک آڑ ہے اور یہ ایک دوسرے سے تجاوز نہیں کرتے، ادھر والا ادھر، ادھر والا ادھر نہیں آتا۔ تو یہ پڑھ کر قرآن کی عظمت کا اعتراف کیا اس فرینچ سائنٹسٹ نے، اور وہ مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے رب کے کلام کی۔ اب اس سلسلے کا تیسرا سیگمنٹ ہے سورتوں کے فضائل۔ سورہ نمل یہ 19ویں پارے میں ہے، اور سورت نمبر ہے 27۔ اس میں چونٹی کا واقعہ ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اور چونٹی کا واقعہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام 3 میل کے فاصلے سے چونٹی کی آواز سن لیتے ہیں، نبیوں کی شان دیکھیے۔ حضرت سلیمان اور ملکہ بلقیس کا واقعہ، ہدہد خط لے کر گیا، اور وہ تو زبردست واقعہ ہے۔ قرآنی واقعات پڑھیں نا بھائی، ادھر ادھر کے جھوٹے واقعات، جھوٹے سچے مکس، اس کا کیا حاصل؟ قرآنی واقعات پڑھیں۔ حضرت صالح علیہ السلام ان کی قوم کا واقعہ، حضرت لوط علیہ السلام ان کی قوم کا واقعہ سورہ نمل میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وجود پاک اور اس کی وحدانیت کے دلائل موجود ہیں۔ اللہ نے زمین، آسمان اور خشکی تری کو پیدا کیا، اور بہت کچھ اس میں ہے، اور قیامت کی نشانیاں کچھ اس کے اندر بیان کی گئیں۔ اور سورہ نمل کے شروع میں قرآن کی شان بھی بیان کی گئی، سبحان اللہ۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے طاسین تلک آیات القرآن وکتاب مبین، یہ قرآن اور روشن کتاب کی آیتیں ہیں، سبحان اللہ۔ حق و باطل میں قرآن امتیاز کرتا ہے، علوم اور حکمت میں اس میں امانتیں رکھی ہیں۔ یہاں روشن کتاب سے مراد لوح محفوظ، یا اس سے بھی قرآن موجود ہے، یہ قرآن پاک کی صفت ہے۔ اور قرآن جو ہے وہ ایمان والوں کو ہدایت دیتا ہے، خوشخبریاں سناتا ہے۔ ہدی و بشری للمؤمنین، ہدایت اور خوشخبری ایمان والوں کو۔ اور قرآن کی ایک اور شان، سبحان اللہ، آیت نمبر 6 میں سورہ نمل کے ارشاد ہوتی ہے وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اور اے محبوب بے شک آپ کو قرآن سکھایا جاتا ہے حکمت والے، علم والے کی طرف سے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھاتا ہے۔ آپ اپنی طرف سے قرآن کی آیتیں نہیں بناتے، بلکہ اللہ پاک کی طرف سے قرآن سکھایا جاتا ہے، اور اللہ حکمت والا ہے، علم والا ہے۔ تو کافروں کا اعتراض غلط، باطل، کہ انہوں نے اپنی طرف سے حضور نے آیتیں بنا لی ہیں،
اور یہاں عاشقان رسول بڑا عشق بھرا مدنی پھول تفسیر صراط الجنان میں لکھا ہے کہ جبریل امی علیہ السلام ہمارے نبی کے استاد نہیں، اللہ تعالی نے حضور کو قرآن سکھایا۔ جبریل امی علیہ السلام تو قاصد بن کر آتے تھے، اور یہ بھی پتا چلا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح قرآن کوئی نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ سب لوگوں نے قرآن کس سے سیکھا؟ مخلوق سے، اور ہمارے نبی نے خالق سے قرآن سیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ خوف خدا بڑھائے گا رحمان کا کلام، جنت میں لے کے جائے گا رحمان کا کلام۔